جلد بازی سے کام لینا یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا ہر کام سوچ سمجھ کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کام چاہے دنیاوی ہو جائز کام، چاہے دینی ہو، اس کے اندر ہمیں سوچ فکر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ یوم قفل مدینہ بھی ہے، اور یوم قفل مدینہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ زبان کا قفل مدینہ لگایا جاتا ہے۔ یہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ تاکہ ہم بولنے سے پہلے سوچنے کی عادت ڈالیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو گفتگو بولنے کا باتیں کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھیں، گھر بیٹھیں، دوستوں کے پاس بیٹھیں، ان کی زبان چلتی رہتی ہے، یہ نہیں پتا بولنا کیا ہے، اور بعض اوقات بولنے کے بعد پچھتاتے ہیں کہ کاش میں یہ جملہ نہ بولتا اور میری دوستی نہ ٹوٹتی، میرے دوست کے دل کے اندر نفرت پیدا نہ ہوتی، میرے گھر کے اندر جھگڑا نہ ہوتا، میرے خاندان کے اندر فساد نہ برپا ہوتا، میں اس کو کیوں بولا، میں یہ جملہ کیوں بولا۔ ہم لوگ بولنے کے بعد سوچتے ہیں۔ امیر اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ پہلے تولو بعد میں، پہلے تولو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ بھی اسی وقت نصیب ہوگی کہ جب ہمارے اندر تحمل، ٹھہر ٹھہر کر سوچ سوچ کر کام کرنے کی عادت پڑے گی۔ روایت میں آتا ہے جب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو شیطان کے تمام شاگرد اس کے پاس جمع ہوئے اور خبر دی آج تمام بتوں کے سر جھکے ہوئے ہیں۔ شیطان نے کہا معلوم ہوتا ہے کوئی بڑا واقعہ ہوا، تم یہی ٹھہرو میں معلوم کر کے آتا ہوں۔ چنانچہ اس نے مشرق و مغرب کا چکر لگایا مگر کچھ بھی پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ وہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت پر پہنچا کہ فرشتے، اس نے کیا دیکھا کہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جھرمٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ شیطان واپس اپنے شاگردوں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا گزشتہ رات ایک نبی کی ولادت ہوئی ہے، میں ہر بچے کی ولادت کے وقت موجود ہوتا ہوں مگر مجھے ان کی پیدائش کا بالکل معلوم نہیں، علم نہ ہو سکا، لہذا اس رات کے بعد بتوں کی عبادت سے نا امید ہو جاؤں۔ اب کیا کیا جائے؟ نا امید ہو جاؤ۔ اب شیطان نے اگلا جملہ کیا کہا؟ اس نے کہا اس لیے اب انسان پر جلد بازی اور لاپرواہی کے وقت حملہ کرو، یعنی اس طرح ہی اسے بت پرستی پر تیار کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ جو جلد بازی ہے یہ انسان کو کس قدر گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے کاموں میں سوچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مومن سوچ کر سمجھ کر اطمینان و سنجیدگی سے کام کرنے والا ہوتا ہے، رات کو لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح نہیں ہوتا کہ جو ہاتھ میں آیا اٹھا لیا، بلکہ مومن کیسا ہوتا ہے کہ مومن اپنے کاموں میں غور و فکر کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک فرشتے سے ملے تو کہا مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے میرے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو۔ فرشتے نے جواب دیا جلد بازی سے بچتے رہیے، کیونکہ جب آپ جلد بازی سے کام لیں گے تو اپنا حصہ گنوا بیٹھیں گے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیاوی اور اخروی نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم اپنے معاملات کے اندر جلد بازی تو نہیں کرتے۔ آئیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فیضان سے جو ہمیں المدینہ العلمیہ کا شعبہ نصیب ہوا، اس کی بڑی پیاری کتاب ہے جلد بازی کے نقصانات، میں اسی میں سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کتاب کے اندر 53 وہ کام لکھے ہوئے ہیں کہ جن کے اندر انسان جلد بازی کرتا ہے۔ کتنے کام؟ 53 کام ہیں کہ جن میں انسان جلد بازی کرتا ہے۔ کچھ میں آپ کو سناتا ہوں۔ نمبر 1، وضو کرنے میں جلد بازی، نماز ادا کرنے میں جلد بازی، تکبیر اولا پانے میں جلد بازی، امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں جلد بازی۔ کئی لوگ ہوتے ہیں امام ابھی رکوع میں تو وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، امام اٹھنے کی کوشش کرتا ہے یہ لوگ پہلے اٹھ جاتے ہیں، تو امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں بھی جلد بازی کرتے ہیں۔ روزہ افطار کرنے میں جلد بازی، تلاوت قرآن کرنے میں جلد بازی، تراویح میں جلد بازی، امام کو لقمہ دینے میں جلد بازی، قربانی کرنے میں جلد بازی،
ذبح کے بعد جانور کی کھال اتارنے میں جلد بازی، ارکان حج ادا کرنے میں جلد بازی، قبولیت دعا میں جلد بازی، درود پاک لکھنے پڑھنے میں جلد بازی، وظیفے کے نتیجے کی طلب میں جلد بازی، وظیفہ پڑھا میرا کام نہیں ہوا، دنیا طلب کرنے میں جلد بازی، رشتہ کرنے میں جلد بازی، علاج کروانے میں جلد بازی. یعنی کہ اس طرح کے 53 معاملات ہیں کہ جو ہم سنیں پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم ان کاموں میں جلد بازی کرتے ہیں اور پھر نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان میں سے 2 کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں. نمبر 1، وضو کرنے میں جلد بازی. یہ کس قدر نقصان کا باعث ہے. انسان بڑی محنت سے رات کی نیند قربان کرنے کے بعد فجر کی نماز کے لیے آتا ہے مسجد میں اور جلد بازی کے اندر وضو کرتا ہے اور وضو کے اندر اس کے فرائض معاملات چھوٹ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اس کی جلد بازی کی وجہ سے اس کی عبادت ضائع ہو گئی. مشہور ہے کہ وضو جوانوں کا سا اور نماز بوڑھوں کی سی. اس کا مطلب اگر یہ ہے کہ اتنی جلدی جلدی وضو کیا جائے کہ فرائض وضو کا بھی خیال نہ رہے تو سنبھل جائیے کہ اس طرح وضو کرنے سے اگر کسی بھی فرض کے اندر کوئی چیز رہ گئی تو ہماری عبادت ضائع ہو جائے گی. مثال کے طور پر وضو کے اندر چہرہ دھونا یہ کیا ہے فرض ہے اور فرض کو مکمل ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. اگر چہرہ دھونے کے اندر آپ غور کیجئے، آپ ابھی جب وضو کرنے جائیں گے کئی لوگ ہوتے ہیں، آپ غور کریں گے دیکھیں گے تو آپ کو خود نظر آئیں گے یہ نظارے. کسی کے پاؤں میں سے کوئی جگہ خشک رہتی ہے، کسی کے چہرے میں سے کوئی جگہ خشک رہتی ہے، کسی کے بازو میں سے کوہنیوں میں سے کوئی جگہ خشک رہتی ہے. اب وہ شخص جلدی سے وضو کر کے نماز کے لیے آتا ہے، اگر ان فرائض میں سے ایک بال برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی، پانی نہ پہنچا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. جب ہمارا وضو نہیں ہوگا تو ہماری نماز. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کسی سفر میں تھے. جب ہم راستے میں موجود پانی تک پہنچے تو ہم سے پہلے لوگ جو پانی کی طرف پہنچے تھے انہوں نے پہلے وضو کر لیا اور جلدی جلدی میں وہ وضو کر چکے تھے. ان کی ایڑیاں جنہیں پانی نہ لگا تھا وہ چمک رہی تھی. تب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ایڑیوں کے لیے آگ کا ویل ہے، وضو پورا کرو. ویل فرمایا یہ ویل یہ جہنم کی وادی کا نام ہے. اب غور کیجئے، حضرت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یعنی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قافلے کے پچھلے حصے میں تھے اور وہ حضرات اگلے حصے میں، وہ ہم سے پہلے پانی پر پہنچ گئے اور جلدی میں وضو کیا. معلوم ہوا کہ وضو بھی نماز کی طرح اطمینان سے کرنا چاہیے. ویل کے ایک معنی افسوس ہیں اور ایک دوزخ کے طبقے کا نام بھی ہے. یہاں دوسرے معنی مراد ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی ان معاملات وضو کے اندر اطمینان اور سوچ سمجھ کر آرام آرام سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا معاملہ کیا تھا؟ نماز پڑھنے کے اندر جلدی کرنا. کس کے اندر؟ افسوس فی زمانہ مسلمانوں کی بہت کم تعداد نماز پڑھتی ہے اور جو پڑھتے ہیں ان میں سے بھی بعض نادان جلد بازی کی وجہ سے اپنی نماز ضائع کر دیتے ہیں. ایسوں کو نماز کا چور کہا گیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے بدتر چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی شخص اپنی نماز میں کس طرح چوری کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس کے رکوع و سجود پورے نہیں کرتا، یا ارشاد فرمایا وہ رکوع و سجود میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا. آپ غور کریں، آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے، آپ کو نماز پڑھنے میں بعض کو تو ایسا ہوتا ہے ہم 1 رکعت پڑھتے ہیں تو وہاں 4 رکعت پوری ہو چکی ہوتی. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کے رکوع و سجود، ان کی قرات، ان کے معاملات سپیڈ سے چل رہے ہوتے ہیں. اور اگر نماز کے بعد اس سے پوچھے کتنی دفعہ پڑھا، مکمل نماز پڑھی میں نے تلاوت بھی مکمل کی ہے، اور اگر آپ اس کو سنیں آرام آرام سے تو جتنی دیر میں اس نے نماز پڑھی ہے اتنی دیر میں یہ سنانے والا نماز نہیں پڑھ سکتا.
حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجود پورے ادا نہیں کر رہا تھا. اس سے فرمایا تم جو نماز تم نے پڑھی اگر اسی نماز کی حالت میں انتقال کر جاؤ تو نبی کریم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر تمہاری موت واقع نہیں ہوگی. نسائی شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے پوچھا تم کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو. غور کیجئے میرے بیٹے اسلام بھائیو، یہاں پر بعض بزرگ اسلام بھائی بھی موجود ہیں، بڑی عمر کے اسلام بھائی بھی موجود ہیں جن کو ایک عرصہ ہو چکا نماز پڑھتے ہوئے، لیکن نماز کبھی سیکھی نہیں. آج فیضان مدینہ کے اندر موجود ہیں، فیضان نماز کورس کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنی نماز درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس نماز کو درست کیجئے. سنیے آپ نے کیا فرمایا، کب سے نماز پڑھ رہے ہو ایسے؟ اس نے کہا 40 سال سے. کب سے؟ آپ نے فرمایا تم نے 40 سال سے بالکل نماز ہی نہیں پڑھی. اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ گئی تو دین محمدی پر نہیں مرو گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی عبادت کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیکھ کر، سمجھ کر، سوچ کر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم جلد بازی سے بچیں گے. ہم جلد بازی سے بچیں گے اور کوئی بھی کام کریں گے تو اس کے اندر ہم سوچنے کی، سمجھنے کی یہ عادت ڈالیں گے. اور جب بھی بولیں اچھا بولیں گے، جب بھی بولیں گے سوچ سمجھ کر بولیں گے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جلد بازی کے حوالے سے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی مکتبۃ المدینہ سے یہ کتاب ضرور حاصل کیجیے جس کا نام ہے جلد بازی کے نقصانات. یا آپ اس کی زیارت بھی کر سکتے ہیں. یہ کتاب لے لیجیے، جلد بازی کے نقصانات. اس کے اندر کیا کیا ہے؟ جلد بازی کی حقیقت، شیطان اور انسان کی جنگ، وہ کام جن میں جلد بازی کی جاتی ہے. بابا دل دیکھتا ہے. بڑی پیاری حکایت ہے. ایک استاذ کی انفرادی کوشش. میں دعوت اسلامی سے کیوں متاثر ہوا؟ کام کرنے سے پہلے سوچ لیجئے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب. معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب. معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب. معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب. معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب. گناہگار پہ ہو فضل اور عطا یا رب. مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب. مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب. بنا بنانے دے بنا
بنانے کی دے یا رب گناہ گار ہوں میرا کے جہنم ہوں گناہ گار ہوں میرا کے جہنم ہوں کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رحمت داتر یا الہی ہر دم مغدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے میں کم بن جاتا میرا عدل کرے تا تھر تھر کم بن اچیا شان والے فضل کرے تا بخشے جامن میں بر گئے منہ کالے کا سزا کے لیے تو راضی ہو نبی کا سزا کے لیے تو راضی ہو کبھی بھی ہو ناراضیا خدا یا رب آمین 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 یا رب کریم اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشقان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے.